آپ دل کے بہت اچھے ہیں، سب سے پیار کرنے والے ہیں، ہر کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، کی زندگی بدل جاتی ہے، بے شمار خوشیاں، لازوال عزت، بے پناہ سہولتیں، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چاند سا پاکستان یوٹیوب چینل۔ میں ہوں محمد رمضان چاند۔ دوستو، سلسلہ کامیابی کا سفر میں ہمارا موضوع چل رہا ہے جینے کے 3 انداز۔ پہلے اور دوسرے انداز پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں جینے کے تیسرے انداز پر بات کرنے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے ہم اپنا کامیابی کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چینل پر نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پہلی اور دوسری ویڈیو بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلی اور دوسری ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف۔ چاند سا پاکستان چینل کے ناظرین، جینے کا تیسرا انداز ہے ملک اور قوم کے لیے جینا، مخلوق خدا کے لیے جینا۔ ملک اور قوم کے لیے جینا مطلب ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش کرنا، ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنا کردار پیش کرنا، اپنی قوم اور اپنے وطن کے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، آنے والی نسلوں کی خوشحالی کی فکر کرنا، آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک وطن اور قوم سے وفاداری کرتے ہوئے جینا، یہ جینا کمال کا جینا ہے۔ یہ ہمت اور حوصلہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ ہمت اور جذبہ تھا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس۔ یہ جذبہ تھا شاعر مشرق، حکیم الامت، مصور پاکستان علامہ اقبال کے پاس۔ یہ جذبہ تھا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس۔ یہ جذبہ تھا فرزند پاکستان طارق عزیز کے پاس۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری عظیم شخصیات ہیں جن کے احسانات ہیں اس قوم کے اوپر، جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنا جینے کا حق ادا کر دیا، اپنی جانوں کو پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ چاند سا پاکستان چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بے پناہ صلاحیت رکھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے تو زمانہ مدتوں ان کو یاد رکھتا ہے۔ مثالیں ایسے لوگوں کی دی جاتی ہیں جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو دوستو، سلسلہ کامیابی کے سفر میں نے جینے کے 3 انداز کے اوپر گفتگو کی۔ نمبر 1، اپنے لیے جینا، ہمیں خود کو اہمیت دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اپنی فیملی کے لیے جینا، ہماری فیملی ہماری طاقت ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی جائز ضروریات اور خواہشات کو پورا کر کے ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے۔ اور نمبر 3، جس پر آج میں نے گفتگو کی، ملک اور قوم کے لیے جینا، مطلب ملک اور قوم کے لیے اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے، اپنی زندگی کو ایک زندگی دینے کا ارادہ ہے، تو کامیابی کے سفر کا آغاز کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہی کامیابی کا سفر ہے، لیکن اس میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دوستو، یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری آگے کی زندگی۔ چاند سا پاکستان چینل کے ساتھ میرے ساتھ اس کامیابی کے سفر کا آغاز کریں۔ ممکن ہے کہ ہمیں اپنے خوابوں کی منزل ملے، تو ان سب میں کامیابی کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو کوئی مقصد دینا ہوگا، خود کو چیلنج کرنا ہوگا۔ بغیر مقصد ہم زندگی کے کسی حصے میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ چاند سا پاکستان چینل کے ناظرین، کہ مقصد بنانا ہی کیوں ضروری ہے؟ مقصد بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر مقصد نہیں بناتے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ پہلے نقصان سنیے۔ زندگی میں مشکلات، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، حالات کی سختیاں، ناکام ہو کر پیچھے رہ جانے پر شرمندگی، غربت میں زندگی گزارنا، خاندان میں، معاشرے میں عزت نہ ملنا۔ آپ دل کے بہت اچھے ہیں، سب سے پیار کرنے والے ہیں، ہر کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اس کے باوجود کسی نہ کسی موقع پر اپنی غریبی کی وجہ سے آپ کو ایسی باتوں
یا حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب کچھ یا ان میں سے کچھ آپ کو ساری زندگی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ میں نے مقصد نہ بنانے کے نقصانات بتائے ہیں۔ اب مقصد کے ساتھ جینے کے فائدے سنیے۔ جو کسی مقصد کے ساتھ جیتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی وہ ساری کوشش کرتا ہے، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، شروع کے 1 2 یا 3 سال اسے بھرپور محنت کرنا پڑتی ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو۔ شروع میں دن رات کا سکون، آرام قربان کرنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ محنت اور مشقت کم ہوتی جاتی ہے، مشکلات بھی آسان ہوتی جاتی ہیں۔ تھوڑے وقت کے بعد، مطلب 2 یا 3 سال کے بعد، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بے شمار خوشیاں، لازوال عزت، بے پناہ سہولتیں، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ وہ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، خاندان کی، فیملی کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ بڑے چھوٹے، اپنے بیگانے سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ یہ ہے فائدہ کسی مقصد کے ساتھ اور کسی مقصد کو پا لینے کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ مقصد کے فوائد اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اگر آپ کامیابی کے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ باتوں پر دھیان دینا پڑے گا۔ ان کو غور سے سنیں اور اگر ممکن ہو تو ان کو نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، اپنے مقصد کو اپنے اوپر واضح کریں کہ آپ کی خواہش اور آپ کی تمنا کیا ہے، آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں۔ مثلا اپنا ذاتی گھر بنانا ہے، کوئی بڑا بزنس کرنا ہے، اپنا نام بنانا ہے، امیر ہونا ہے، مشہور ہونا ہے، بچوں کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، فیملی کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ ہے، اچھا سپورٹس مین بننا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، عالم، مفتی، ڈاکٹر، انجینئر، اینکر، صحافی بننا چاہتے ہیں، فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں، اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا کھانا بنانا سیکھنا ہے، تو اپنے مقصد کو اپنے اوپر واضح کریں، اپنے مقصد کو اپنے پاس لکھیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ سب کو بتائیں۔ جب آپ نے اپنا مقصد اپنے اوپر واضح کر لیا، اس کو لکھ لیا، تو نمبر 2، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب دیں کہ پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے۔ یہ میں مثال کے طور پر آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میرا ارادہ تھا یوٹیوب چینل بنانے کا، ویسے یوٹیوب چینل میرا مقصد نہیں، یوٹیوب چینل تو میرے اصل مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، یا میرے مقصد کا پہلا حصہ ہے۔ تو مثال میں دینے لگا کہ میں نے ارادہ کیا یوٹیوب چینل بنانے کا، تو میں نے اس کو کیسے ترتیب دیا؟ پہلے تھوڑی سی گرافک ڈیزائننگ سیکھی، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سیکھا، کیمرے کے سامنے بولنا کیسے ہے پریکٹس کی، ویڈیو کو مکمل کیسے کرنا ہے یہ سیکھا، پھر چینل کو کیسے بنانا ہے یہ سیکھا، اور میں ایک چینل بنانے اور آپ تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ایک میں نے ترتیب بتائی آپ کو۔ تو آپ اپنا مقصد واضح کرنے کے بعد سٹیپ ٹو سٹیپ لکھیں گے، پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے یہاں تک پہنچنے میں بھی کافی محنت کرنا پڑی۔ نمبر 3، اپنا پورا دھیان اور اپنا پورا فوکس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت پر دینا ہے، کوشش پر دینا ہے۔ مقصد واضح کرنا آسان ہے، اس کو ترتیب دینا بھی آسان ہے۔ یوں کہہ لیں کہ مقصد ہر کوئی بنا لے گا مگر محنت ہر کوئی نہیں کرے گا، بٹ منزل تک وہیں پہنچے گا جو کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ اکثر مرد و عورت یا لڑکے لڑکیوں میں فٹنس کلب یا جم جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ کسی کا مقصد باڈی بنانے کا ہوتا ہے، کسی کا مقصد اپنے مسل کو مضبوط کرنے کا ہوتا ہے، کسی کا مقصد اپنا وزن کم کرنے کا ہوتا ہے کہ 100 kg سے 90 یا 80 kg وزن آ جائے۔ تو سمارٹ اور خوبصورت نظر آنا، اچھی باڈی، موٹے موٹے مسل نظر آنا، یہ سب چاہتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے جم جوائن کرنے والا ہر کوئی یہی چاہے گا کہ اس کا وزن 10-20 kg کم ہو جائے، لیکن ارادہ کر لینے سے، جم جوائن کر لینے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد کو وہی پائے گا جو کوشش کرے گا، ویٹ لفٹنگ کرے گا، وزن کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرے گا، پھر جتنی محنت ہوگی اسی حساب سے رزلٹ ملے گا۔ تو پورا دھیان اور اپنا پورا فوکس جو ہے وہ محنت کرنے پر دینا ہے، رزلٹ بعد میں ملے گا۔ نمبر 4،
جتنا بڑا مقصد اتنی زیادہ پھر کوشش بھی کرنا پڑے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، سردیوں کا موسم ہے، کمرہ بڑا ٹھنڈا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کمرہ گرم ہو جائے، آپ اٹھے اور موم بتی جلا دی اور کمرہ گرم ہونے کا انتظار کرنے لگے، کیا موم بتی سے کمرہ گرم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پورا کمرہ گرم کرنے کے لیے زیادہ لکڑیاں جلانی ہوگی، زیادہ محنت کرنا ہوگی، پہلے ایک دفعہ آپ کو زیادہ سردی برداشت کرنا ہوگی، اپنا بستر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ جب آپ زیادہ محنت کے ساتھ زیادہ لکڑیاں جلائیں گے، پھر آہستہ آہستہ سردی کے اثرات کم ہوں گے اور آخر کار کمرہ گرم ہو جائے گا اور آپ سکون سے آرام کریں گے۔ تو جیسا مقصد اتنی کوشش۔ نمبر 5، مستقل مزاجی، اپنے مقصد کے حصول کے لیے لگاتار کوشش جاری رکھنا۔ دیکھیں، پانی کا ایک ننھا سا قطرہ لگاتار اگر کسی پتھر پر بھی گرتا رہے تو وہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھنا۔ نمبر 6، مقصد کو پانے تک کوشش جاری رکھنا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، عموماً پانی کو زمین سے نکالنے کے لیے گھروں میں یا کہیں نہ کہیں بور کیا جاتا ہے، تو پانی زمین میں 300 فٹ گہرا ہے، یعنی کہ 300 فٹ تک بور کرنا ہوگا۔ اگر کوئی 200 فٹ تک بور کرے یا 250 فٹ تک بور کرے، کیا وہ پانی کو حاصل کر لے گا؟ نہیں کرے گا، بلکہ 290 فٹ پر بھی نہیں ملے گا۔ یہاں پر آ کر کوئی چھوڑ دے تو وہ یہی کہے گا کہ میں ناکام ہو گیا، حالانکہ وہ منزل کے بالکل قریب تھا۔ لہٰذا 300 فٹ گہرائی تک بور کرنا پڑے گا تو ہی پانی ملے گا۔ تو اپنے مقصد کو پانے تک کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ چاند سا پاکستان چینل کے ناظرین، اگر ہمارا کوئی فیصلہ، ہمارا کوئی مقصد قرآن و سنت کے خلاف نہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں، تو بس ہمارا کام ہے محنت اور کوشش کرتے رہنا۔ وسائل کم ہیں، حالات اچھے نہیں، اس پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الطلاق، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہیں۔ ہمارا رب زمینوں آسمان کے تمام ظاہر اور پوشیدہ خزانوں کا مالک ہے۔ تو دوستو، وسائل کم ہیں، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کوئی مقصد دیں اور اس کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ چاند سا پاکستان یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا اچھے سے خیال رکھیے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔